صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ موالین حیدر قرار، محبان اہل بیت، رسول کریم کی ایک مشہور و معروف حدیث کہ جس کے اندر آپ نے یہ بیان فرمایا کہ اپنی مجالس کو زینت دیا کرو علی کے ذکر سے۔ آج اسی سلسلے میں رسول کریم کی ایک شعر آفاق حدیث آپ کو سنانے کا ارادہ کیے ہوئے ہوں۔ یہ حدیث حدیث طیر کے نام سے مشہور ہے اور عربی زبان میں طیر پرندے کو کہتے ہیں۔ یہ حدیث آیت اللہ کاظم قزوینی نے اپنی کتاب علی من المہد الی اللحد کے اندر لکھی اور انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا احتجاج طبرسی سے، جو بڑی مشہور و معروف کتاب ہے شیعہ تاریخ کے اندر۔ اس سے ہٹ کے آیت اللہ کاظم قزوینی نے شہر ابن عاشوب کا تذکرہ کیا کہ جنہوں نے اپنی کتاب کے اندر 10 سنی محدثین کا تذکرہ کیا کہ جنہوں نے اس حدیث طیر کو بیان کیا۔ حدیث طیر کا متن کیا ہے؟ امام علی بیان کرتے ہیں کہ ایک روز نماز فجر سے فارغ ہو کر میں اور رسول اللہ اکٹھے مسجد سے باہر نکلے۔ مولا علی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا معمول یہ تھا کہ اگر انہوں نے کہیں جانا ہوتا تو مجھے بتا کے جاتے۔ اس روز جب ہم جدا ہوئے تو رسول خدا نے کہا، یا علی آج میں اپنی زوجہ حضرت عائشہ کے حجرے میں جا رہا ہوں۔ مولا متقیان بیان کرتے ہیں کہ میں گھر واپس آ گیا اور میں نے جناب فاطمہ اور حسن حسین سے اپنا دل بہلانا شروع کیا۔ اسی اثناء میں رسول اللہ سے ملاقات کا شوق ہوا۔ میں گھر سے رسول اللہ کے گھر پہنچا، جب دروازے کو نوک کیا، دق الباب ہوا تو ام المومنین عائشہ نے پوچھا کہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں علی ہوں اور رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ اس وقت سو رہے ہیں۔ حضرت علی گھر واپس آ گئے۔ جب دوبارہ واپس گھر پہنچے تو پھر سے وہی تڑپ جاگی کہ رسول اللہ سے ملاقات کروں۔ دوبارہ جلدی سے واپس پلٹے، دوبارہ دق الباب کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ کون ہے؟ مولا متقیان نے کہا میں علی ہوں اور رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ جناب عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ اپنی حاجت پوری کر رہے ہیں اور وہ اس وقت نہیں مل سکتے۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ مجھے شرم آئی، میں گھر واپس آیا لیکن مجھ سے رہا نہ گیا، مجھ سے صبر نہ ہوا۔ تیسری مرتبہ میں واپس پلٹا اور میں نے زور سے دروازہ نوک کیا۔ ام المومنین عائشہ نے سوال کیا کون ہے؟ میں نے کہا میں علی ہوں، رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ جناب ام المومنین نے کہا کہ رسول اللہ مصروف ہیں، وہ نہیں مل سکتے۔ اب علی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ انہوں نے کہا ایسی کون سی مصروفیت ہے رسول اللہ کی کہ وہ مجھ سے مل نہیں سکتے؟ اور یا علی کی آواز بلند ہو گئی۔ رسول اللہ کے کانوں میں آواز پڑی۔ انہوں نے پوچھا اپنی زوجہ سے کہ کون ہے؟ جناب عائشہ نے بیان کیا کہ علی ہیں۔ رسول اللہ نے کہا کہ علی کو اندر بھیج دو۔ حضرت علی رسول اللہ کے پاس پہنچے تو رسول اللہ نے کہا کہ آپ نے تاخیر کیوں کی؟ میں آپ کو بتاؤں کیا ہوا یا آپ بتائیں گے؟ حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا بیان بڑا شیریں ہوتا ہے، آپ بیان کریں، میں سنتا ہوں۔
رسول خدا نے ارشاد فرمایا، یا علی آج جب مسجد سے فارغ ہو کے گھر کی طرف چلے تو مجھے اس وقت شدید بھوک ستا رہی تھی۔ میں اس ارادے سے اپنی زوجہ حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوا کہ شاید کچھ ہو کھانے کو، لیکن جب انہوں نے بھی کچھ کھانے کو پیش نہ کیا تو میں نے اپنے ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کیے اور کہا، اے اللہ تیرا رسول بھوکا ہے، کچھ کھانے کو بھیج۔ اسی اثناء میں حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آئے، انہوں نے رسول اللہ کو سلام کیا اور کہا، اللہ نے آپ کے لیے جنت سے یہ بھونا ہوا پرندہ بھیجا ہے، یہ جنت کی انتہائی پاکیزہ غذا ہے۔ اور وہ تحفہ دے کے حضرت جبرائیل واپس چلے گئے۔ میں نے خدا سے دوبارہ دعا کی کہ یا اللہ تو اسے بھیج جو تجھے تیری مخلوق میں سب سے زیادہ عزیز ہے، تاکہ اس کے ساتھ میں مل کر اس بھونے ہوئے پرندے سے لطف اٹھاؤں۔ میں نے دیکھا جب کوئی نہ آیا تو میں نے دوبارہ خدا سے یہ دعا کی، یا اللہ اسے بھیج جو تجھے تیری مخلوق میں میرے بعد سب سے زیادہ عزیز ہے، تاکہ اس کے ساتھ مل کر میں اس پرندے کو تناول کروں۔ پھر بھی کوئی نہ آیا۔ تیسری مرتبہ میں نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ اسے بھیج جسے تو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ چاہتا ہے، یہاں تک کہ تم آ گئے۔ اور یا علی اگر اب بھی تم نہ آتے تو میں اللہ سے تمہارا نام لے کر دعا کرتا کہ اے اللہ تم علی کو بھیج جسے تم مخلوق میں سب سے زیادہ چاہتا ہے۔ اب یا علی آپ بیان کریں آپ کو تاخیر کیوں ہوئی؟ حضرت علی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب میں گھر پہنچا مسجد سے فارغ ہونے کے بعد تو میرے دل میں یہ خواہش جاگی کہ آپ سے ملاقات کروں۔ میں نے آپ کا دروازہ نوک کیا لیکن ام المومنین حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ سو رہے ہیں۔ میں واپس چلا گیا، مجھ سے نہ رہا گیا، میں دوبارہ واپس آیا، میں نے اجازت مانگی، میں رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ اپنی حاجت پوری کر رہے ہیں، وہ نہیں مل سکتے۔ میں واپس پلٹا لیکن مجھ سے پھر رہا نہ گیا اور میں نے تیسری مرتبہ زور سے دروازہ نوک کیا، دق الباب کیا، یہاں تک کہ میری آپ سے ملاقات ہو گئی۔ اور میری تاخیر کی یہی وجہ ہے۔ رسول اللہ نے حضرت عائشہ کو بلایا اور کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ جناب عائشہ بیان کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی دعا سن لی تھی اور میں یہ چاہتی تھی کہ یہ فضیلت میرے بابا کے حصے میں آئے، اس لیے میں انتظار میں تھی کہ اگر وہ تشریف لے آئیں تو میں آپ کی ان سے ملاقات کروا دوں۔ یہ ایک بیان ہے اس واقعے کا۔ دوسرا بیان ذرا مختلف ہے جو انس ابن مالک سے مروی ہے۔ ان کے ماتھے پر ایک نشان بن گیا تھا جو انسان کو دور سے متوجہ کر لیتا تھا۔ جب کسی نے ان سے پوچھا کہ انس بن مالک یہ آپ کے ماتھے پر کس چیز کا نشان ہے اور یہ کب آپ کے ماتھے پر آیا، تو انس بن مالک نے کہا کہ یہ مجھے حضرت علی کی بد دعا ہے۔ لوگ حیران ہوئے کہ کیا ماجرا ہے، ذرا بتائیے۔ تو انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ رسول اللہ کے لیے جب بھونا ہوا پرندہ جنت سے آیا اور رسول اللہ نے یہ دعا مانگی کہ میرا اللہ اسے بھیج جسے تو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ چاہتا ہے، تو میری یہ خواہش تھی کہ انصار میں سے کوئی آ جائے، میرے رشتہ داروں میں سے کوئی تشریف لے آئے تو میں اس کی ملاقات رسول اللہ سے کرواؤں۔ تو میں دربان تھا رسول اللہ کا۔ حضرت علی نے ایک مرتبہ اجازت مانگی، میں نے منع کیا، 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ رسول اللہ تک آواز پہنچ گئی اور انہوں نے علی کو ملنے کے لیے بلوا لیا۔ اور جب مجھ سے پوچھا کہ میں نے یہ کیوں کیا، میں نے وہاں یہ بات کی کہ میری خواہش تھی کہ انصار میں سے کوئی آ جائے۔ رسول اللہ نے کہا، انس بن مالک کیا علی کی فضیلت انصار میں سے سب سے زیادہ نہیں ہے؟ اور پھر جب خلافت کا معاملہ ہوا، سیاسی حالات خراب ہوئے، تو ایک مرتبہ حضرت علی نے مجھے یہ واقعہ یاد دلا کر کہا تھا کہ انس بن مالک بتاؤ ان لوگوں کو کہ وہ جو حدیث طیر ہے وہ میرے بارے میں نازل ہوئی اور رسول اللہ نے اللہ سے جب یہ دعا مانگی تھی کہ مخلوق میں سب سے زیادہ جو تجھے عزیز ہے
تو میری ملاقات ہوئی تھی رسول اللہ سے۔ انس بن مالک کہتے ہیں سیاسی مصلحت کے تحت میں نے کہا یا علی مجھے یاد نہیں ہے، حالانکہ مجھے یہ واقعہ یاد تھا لیکن میں نے صرف نظر کیا۔ تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں حضرت علی نے ہاتھ بلند کیے اور کہا یا اللہ، انس بن مالک نے غلط بیانی سے کام لیا ہے، اس کے ماتھے پہ ایسا نشان بنا کہ جسے اس کا امامہ بھی نہ چھپا سکے۔ تو تب سے میرے ماتھے پر یہ نشان ہے۔ اور مومنین کرام، میں یہ بیان کروں کہ یہ واقعہ اتنا مستند ہے کہ حضرت علی نے شورا میں اس واقعے کو بیان کیا تھا۔ جانتے ہیں نا شورا، جہاں 6 لوگوں کو مختص کیا گیا تھا کہ ان میں سے خلافت کسی ایک کو ملے گی، تو وہاں حضرت علی نے اپنی فضیلت میں اس واقعے کو بیان کیا تھا اور وہاں کسی نے اس سے انکار نہیں کیا تھا۔ تو جس طرح شورا سے انکار ممکن نہیں ہے، اسی طرح اس واقعے سے بھی انکار ممکن نہیں ہے۔ آخر میں شکر ہے خداوند متعال کا کہ اس نے ہمیں علی کی ولایت سے جوڑ دیا، ہمارے دل میں علی کی محبت کو اجاگر کیا۔ وما علینا الا البلاغ۔